آج 15 رمضان ہے اور آج ایسا خوشی کا دن ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، جب اہل بیت علیہ السلام مسکرائے، مولا علی علیہ السلام مسکرائے، جناب سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ مسکرائیں۔ آج کے دن اللہ بہت خوش ہے، کیونکہ آج کا دن وہ مبارک دن ہے کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ایک نواسہ عطا فرمایا۔ امام حسن علیہ السلام ابن امام علی علیہ السلام، امام حسن علیہ السلام ابن امام علی علیہ السلام، نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی مبارکباد سب سے پہلے محمد و آل محمد کی بارگاہ میں، امام زمان علیہ السلام کی بارگاہ میں، اور آپ تمام عالم اسلام کو مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ آپ سب کو 15 رمضان امام حسن علیہ السلام کی آمد دل کی گہرائیوں سے بہت بہت مبارک ہو۔ آئیے ناظرین، کچھ ذکر آج کے دن کے حوالے سے ہم کرتے ہیں۔ 15 رمضان 3 ہجری امام حسن علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے، اور جب امام حسن علیہ السلام کو بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ نے اپنے بابا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں دیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسے امام حسن علیہ السلام کو چوما، پیار کیا، اور دائیں کان میں اذان دی اور بائیں کان میں اقامت کہی، اور پھر اپنی زبان مبارک امام حسن علیہ السلام کے منہ میں رکھ دی۔ اللہ اکبر، کیا وہ منظر ہوگا، کیا وہ وقت ہوگا۔ اور پھر ایک سنت قائم کر دی کہ جب امام حسن علیہ السلام کا عقیقہ کیا اور ان کے سر کے بال کٹوا کر ان بالوں کی ہم وزن چاندی کا صدقہ دیا، اور عقیقہ کر کے یہ سنت قائم کر دی کہ اب مسلمانوں میں بیٹا ہو یا بیٹی ہو جس کے گھر بھی، تو وہ یہ سنت نبوی ادا کرے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ وقت آیا نام رکھنے کا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ فاطمہ میری لخت جگر، ہمارے اس پیارے سے بچے کا نام کیا رکھا، کیا سوچا؟ تو بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ بابا، اور مولا علی علیہ السلام نے بھی پوچھا، مولا علی علیہ السلام نے پوچھا کہ فاطمہ بچے کا نام کیا رکھیں؟ تو کہا کہ یا علی، میں آپ کے ہوتے ہوئے میں کیسے نام تجویز کر سکتی ہوں، آپ بتائیے۔ تو مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ فاطمہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے میں خود کیسے نام رکھ سکتا ہوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے ہوتے ہوئے میں کیسے نام رکھ سکتا ہوں؟ یہ سننا تھا۔ میرے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان اطہر سے یہ بات نکلنی تھی کہ اللہ کی طرف سے حضرت جبریل علیہ السلام وحی لے کر آئے اور کہا کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ ان کا نام حسن رکھو، اور حسن اس سے پہلے کائنات میں کبھی کسی کا نام نہیں تھا، اللہ نے یہ نام سنبھال کے رکھا تھا۔ اور امام حسین علیہ السلام کی آمد کے وقت بھی 3 شعبان کو بھی یہی ہوا کہ امام حسن علیہ السلام کا نام بھی اور امام حسین علیہ السلام کا نام، دونوں کا نام اللہ نے رکھا۔ تو آج 15 رمضان ہے، ہم امام حسن کی بات کر رہے ہیں، تو اللہ نے نام بھی رکھا، تو اللہ نے رکھا، یعنی ان کا کوئی بھی عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے گھرانے کا، اہل بیت علیہ السلام کے کوئی بھی عمل ایسا نہیں ہے کہ جو اللہ کے حکم کے بغیر ہو۔ ان کے تو نام بھی اللہ رکھ رہا ہے، اللہ اکبر۔ اور پھر دیکھیے، امام حسن علیہ السلام کو اور امام حسین علیہ السلام کو رسول اللہ کہتے تھے کہ یہ جوانان جنت کے سردار ہیں۔ اور پھر عید کا وقت تھا تو امام حسن اور امام حسین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اماں، ہمارے سب کے نئے نئے کپڑے ہیں، سب نئے نئے جوڑے پہن رہے ہیں، ہمارے کپڑے عید کے کہاں ہیں؟ تو میری شہزادی صدیقہ ہیں، صدیقہ کہتے ہیں جو کہہ دے تو سچ ہو جائے، تو اللہ کے اتنی قریب، تو پھر جو کہہ دیں تو پھر اللہ
تو ان سے کتنا پیار کرتا ہے. بی بی سیدہ نے ابھی کہا تھا کہ تمہارے کپڑے جنت اور تمہارے کپڑے درزی کے پاس ہیں. یہ سننا تھا کہ لمحے بھر میں اللہ نے کسی شخصیت کو بھیجا اور دروازے پہ دستک ہوئی. کہا کون؟ کہا انا خیاط الحسنین، میں حسنین کا درزی ہوں. تو وہ رضوان جنت کپڑے لے کر آئے اور پھر ان کا جھولا خود حضرت جبریل علیہ السلام جھلایا کرتے تھے. اب سوچئے کہ جن کے کپڑے جنت سے آئے ہوں کتنے خوش ہوئے ہوں گے وہ. پھر اپنی ماں سے کہتے ہیں کہ اماں یہ بتائیے کہ سب کے پاس تو سواریاں بھی ہوں گی عید کے دن، ہمارے پاس تو کوئی سواری نہیں. یہ بات سنی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ پریشان کیوں ہوتے ہو، ہماری پشت پر بیٹھ جاؤ. امام حسن اور امام حسین علیہ السلام پشت پر بیٹھ گئے. جب پشت پر بیٹھے تو کہا کہ نانا جن کے سواری ہوتی ہے ان کے ہاتھ میں تو مہار بھی ہوتی ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کوئی بات نہیں، تم ایک زلف حسن پکڑے اور ایک زلف حسین پکڑے. اور پھر جب مدینے کی گلیوں میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ان کو لے کر جا رہے تھے تو لوگ کہہ رہے تھے بھائی واہ 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 کتنی اچھی سواری ہے حسن اور حسین کی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اچھی سواری تو ہے، یہ بھی تو دیکھو کہ سوار کتنے اچھے ہیں. یعنی اتنی محبت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو امام حسن اور امام حسین علیہ السلام سے تھی. اور چونکہ آج امام حسن علیہ السلام کا ذکر ہے تو اور ابھی قاری محمد حسین ارائیں صاحب نے بھی آیہ مودت پڑھی کہ اے رسول کہہ دو ان سے کہ میں تم سے اور کوئی اجر رسالت نہیں مانگتا سوائے اس کے کہ تم میرے قرابت داروں سے، میرے اہل بیت سے مودت رکھو. اور پھر آیہ تطہیر بھی ان کی شان میں نازل ہوئی کہ ہم نے نجاست سے ان کو دور رکھا. اب یہ ذہن میں رکھیے گا کہ امام حسن علیہ السلام کی آمد ہوئی اور دنیا میں آتے ہی امام حسن علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کیا. اور اس سے بڑی پاکیزگی کی دلیل کیا ہوگی کہ میری شہزادی بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا امام حسن علیہ السلام کی دنیا میں آمد کے بعد ہی نماز اللہ کی بارگاہ میں نماز بھی ادا کر رہی ہیں. تو کتنا پاک و پاکیزہ اور طیب گھرانہ ہے. امام حسن علیہ السلام کی زندگی میں بہت سارے ایسے واقعات ہیں کہ جس پہ زندگی بھر بات کی جائے تو کم ہے، لیکن اب مختصر یہ بتاتا چلوں کہ امام حسن علیہ السلام بچپن ہی سے اتنے ذہین تھے کہ اپنے نانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہا کرتے تھے. اور جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی وحی نازل ہوا کرتی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امام حسن علیہ السلام سے بھی ذکر کیا کرتے تھے. اور پھر امام حسن علیہ السلام ساری بات آ کر اپنی والدہ ماجدہ بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو آ کر بتایا کرتے تھے. اور پھر ایک وقت ایسا بھی آیا کہ جب صلح کا ایک وقت آیا کہ دو گروہوں میں صلح کا وقت تھا. تو وہ صلح کیا صلح تھی؟ امام حسن علیہ السلام کے پاس ایک پرچہ بھیجا گیا کہ اس میں جو چاہے لکھنا ہے لکھ دیجئے، میں سائن کر کے بھیجوں. سائن کر کے بھیج دیا کہ امام حسن علیہ السلام نے کیا لکھا کہ مجھے تخت و تاج حکومت نہیں چاہیے، بس میری شرط یہ ہے کہ جو کام میرے نانا کی شریعت میں حلال تھا وہ حلال رہے، جو میرے نانا کی شریعت میں حرام تھا وہ حرام رہے، شریعت محمدی میں کوئی تبدیلی نہ آئے، کسی غریب کا کوئی حق نہ مارا جائے. یعنی جو دین کی اصل روح تھی، جو دین کا طریقہ کار تھا، بس وہ تبدیل نہ ہو. نہ ہمیں کرسی چاہیے، نہ ہمیں تخت و تاج چاہیے، ہمارے نانا کا دین باقی رہے، یہی ہمارے لیے کافی.